آپ سنتے ہوں گے 20-20 سال کسی خاتون نے کسی ڈولفن کو پالا، اس نے کھا لیا اس کو۔ 10-10 سال پنجرے میں شیر کو سکھانے والے شیر نے ایک دن کیا کر لیا؟ کھا لیا، کیونکہ اس نے اپنی درندگی پر کنٹرول نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو اپنی درندگی پہ کنٹرول کرتا ہے، یہ انسان ہے جو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرتا ہے، اور اسی کنٹرول کا نام کیا ہے؟ عقل ہے۔ جس کی عقل جتنی مضبوط ہے وہ اتنا بڑا انسان ہے، اور جس کا اپنی عقل پر کنٹرول نہیں ہے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ کیونکہ شیر کتنا بھی درندہ بن جائے، پوری زندگی اس کی کاؤنٹ کر لو، شاید 70 ہرن کھا لے، 100 ہرن کھا لے، 200 ہرن کھا لے، 400 ہرن کھا لے، لیکن فرمایا جب انسان درندگی پہ آتا ہے تو فلسطین میں 40,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے۔ کوئی حیوان اتنے حیوان کو نہیں کھاتا، لیکن یہ انسان ایک ایٹم بم گراتا ہے 50,000 سے زیادہ لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے۔ ایک ایٹم بم گرانے سے ہیروشیما میں 90,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے، کیونکہ کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جب یہ حیوانیت پہ اترتا ہے تو اس سے بڑا کوئی حیوان نظر نہیں آتا، اس سے بڑا جانور نظر نہیں آتا۔ تبھی کہا کہ تو انسان تب ہے جب کیا کرے؟ اپنی عقل پہ کنٹرول کرے۔ کبھی دیکھا کوئی حیوان ایک حیوان کو اتنی درندگی سے مارے جتنا انسان کو مارتا ہے؟ کبھی دیکھا حیوان کسی حیوان کے لاشے کو اس طرح پامال کرے جس طرح انسان کے لاشے کو پامال کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کس سے عاری ہو جاتا ہے؟ عقل سے عاری ہو جاتا ہے۔ تو شراب کو حرام قرار دیا کیونکہ شراب کیا کرتی ہے؟ پاور آف بریک کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک شوہر تھے 25-26 سال اس کو جیل ہو گئی کہ جناب آپ جیل میں کیوں آئے؟ کہا کہ میں نشہ کر کے گھر گیا تھا اور بیوی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور میں سو گیا، اور انہوں نے کیا کیا، جو ہوتا ہے میاں بیوی مذاق چلتا ہے، وہ میں سو رہا تو انہوں نے رضائی کو کھینچا، تو میں نے کہا کہ اگلی بار کھینچا تو آپ کا گلا دبا دوں گا۔ اسے کیا پتا نشے کے عالم میں۔ دوبارہ اس نے رضائی کھینچی، میں غصے میں آیا اور میں نے گلا دبایا تو کوئی نرو ہوتی ہے اس پہ زور آ گیا، اور وہیں کہ اس بیوی کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اور جب ہوش میں آیا تو پتہ چلا، خود ہی اس ہاسپٹل کو کال کی، بعد میں پوسٹ مارٹم ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ جناب نے کا نشے کے عالم میں تھا۔ تو جب انسان نشے میں ہو تو انسان کی بریک نہیں ہوتی۔ یہ جتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، آپ بتائیے کہ ہمارے ملکوں میں زیادہ تنگ دستیاں ہیں، فقر و فاقے ہیں، یا ویسٹرن کنٹریز میں؟ ہمارے یہاں دنیا کا سب سے خوشحال ترین ملک کون ہے؟ ایک ریسرچ میں آیا کہ جاپان خوشحال ترین ملک ہے۔ پتہ چلا 2021 میں یا کسی سال میں تقریباً ایک سال میں 15,000 سے زیادہ اس خوشحال ترین ملک میں سوسائڈ کے کیسز آئے۔ 15,000 سے زیادہ لوگوں نے سوسائڈ کر کے خود کو مارتے، جن کے پاس گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، نوکری کا مسئلہ نہیں، پیسہ دولت سب کچھ ہے، دنیا کا خوشحال ترین ملک، انوائرمنٹ دیکھو، نظم دیکھو، ہر شہر، لیکن 15,000 خودکشی۔ یورپ جاؤ خودکشی، ویسٹ جاؤ خودکشی، امریکہ کی فوج کا ریکارڈ نکالو، فوج کے اندر کتنی خودکشیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ مسلمان 10-10 بچے رکھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، خودکشی نہیں کرتا۔ کبھی سوچا وہاں خودکشی کیوں ہے؟ اب یہ نہیں کہ مسلمان کا ایمان بڑا مضبوط اس لیے خودکشی نہیں کرتا، ہمارے بعض کیسز آتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں وہاں جتنے رپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ مسلم معاشرے میں شراب نہیں ہے۔ جتنے لوگ وہاں پہ 15,000 اگر کیسز آتے ہیں خودکشی کے، جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس حالت میں تھے؟ نشے کے عالم میں تھے۔ اور انسان جب نشے میں ہوتا ہے، آپ نشے کے عالم میں ہو، پہاڑ کی اونچائی پہ گئے، ہوتا ہے آج بھی، آپ کسی اونچائی پہاڑ کی اونچائی پر گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو من میں خیال آتا ہے کاش پرندہ ہوتا، ایسے اڑتا ہوا نیچے جاتا، خیال آتا ہے آدمی کو، آپ کو بھی آتا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کوئی 8ویں منزل پہ رہتے ہو، فلیٹ کی 10ویں منزل پہ رہتے ہو، اپنی بالکنی پہ کھڑے ہو اور ٹھنڈی ہوا چل رہی، دل کرتا ہے پرندہ ہوتا، اڑتا۔ اب شراب پی کے کھڑے ہو گئے نا تو وہ پرندے کی طرح اڑ جاؤ گے نیچے، کیونکہ انسان کا کنٹرول کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دل میں آئے گا انسان کر بیٹھتا ہے، کیونکہ کس عالم میں ہوتا ہے؟ نشے کے عالم میں۔ وہ جو عقل اور عقال ہے وہ کام نہیں کرتا، بریک کیا ہو جاتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرش اعضاء ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ اس بچے کو بتاتا ہے کوئی اور تھا جس نے لجام فرس حسین میں ہاتھ ڈالا، اور امام حسین نے فرمایا کہ ثقلت امک، اے ہور تیری عذاب پہ تیری ماں بیٹھے،
سردار تھا اپنے قبیلے کا، کربلا کا واحد شہید ہے جس کا سر نہیں کاٹا گیا۔ مظلومیت اب عبداللہ ہے نا، جب اس کا سر کاٹنا ہے تو اس کا قبیلہ کھڑا ہو گیا کہ جناب ہم سر نہیں کاٹنے دیں گے۔ پھر یہ اعتراض ہوا کئی صدیوں کے بعد کہ کیا حر کی شہادت قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ اس کا سر نہیں کٹا، امام حسین کا سر کٹ گیا، علی اکبر کا سر کٹا، حضرت عباس کا سر قلم کر دیا گیا، کہ شاید قبول نہیں ہوا۔ تو دو واقعات، بعض کہتے سیلاب آیا جناب حر کی قبول ظاہر ہوگی، بعض کہتے نہیں قبر نبش کی گئی۔ وقت کے بادشاہ نے کہا میں دیکھوں گا کہ اس سے امام حسین راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہتے جب قبر سے بدن نکلا تو سر صحیح سالم تھا، اور علماء سے پوچھا گیا آپ آئیں ایک بدن ملا ہے، کس کا بدن ہے؟ جب علماء پہنچے تو اس کے ماتھے پہ ایک رومال بندھا ہوا تھا، تو کہا کہ نہیں یہ حر کا بدن ہے۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا اب میں مان گیا کہ امام حسین سے کیا تھے، راضی تھے۔ اس نے تبرکن اس رومال کو ماتھے سے اتارنا چاہا، کہ رومال کا اترنا تھا اور سر سے خون کا جاری ہونا تھا۔ دوسرا رومال باندھا خون نہیں رکا، تیسرا رومال باندھا خون نہیں رکا۔ علماء نے کہا نہیں، جو چیز حسین نے جہاں رکھی ہے آپ اسے ہٹا نہیں سکتے ہو۔ کہ پھر واپس وہ رومال باندھا گیا۔ اب سردار ہے، اور یہ جملہ بڑا گرا جملہ تھا کہ آپ ایک طرح سے ایک بد دعا ہے کہ تیری عذاب پہ تیری ماں بیٹھے۔ تو کہتے ہیں حر کی آنکھوں میں خون جمع ہوا، حسین مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، عقل تھی، بریک لگائی حر نے۔ کہا کہ حسین کہہ تو میں بھی سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ الزہرا۔ ادب نے حر کو حر بنا۔ ادب وہی کرتا ہے، بے ادب محروم از لطف رب۔ فرم با ادب بندہ تب بنتا ہے جب یہ عقال اس کی کیا ہو، مضبوط ہو، عقل اس کی مضبوط ہو۔ جس کی عقل مضبوط ہوتی ہے فرش اعضاء یہ ادب سکھاتا ہے۔ تبھی امام حسین کے پاس آیا، مولا نے سینے سے لگایا، جنت کی بشارت دی۔ امتحان کے لیے امام نے جملہ بولا تھا۔ علماء کہتے ہیں مولا حسین کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھا کہ حر کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہو کہ میں نے حسین کی والدہ کا احترام کیا، حسین نے میری ماں کے لیے بولا کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ یہ امام ہے نا، دل میں رتی برابر بھی اگر آپ کے اندر دکھ ہو، شکایت ہے، مولا حسین کا کام ہے شکایت کو کیا کریں، دور کریں۔ کہتے جب جناب حر کے جنازے پر گئے امام حسین، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، رکھنے کے بعد امام نے اس کی ماں کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ دل میں نہ ہو کہ میری ماں کے لیے حسین نے یہ کہا تھا۔ فرمایا حر کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا۔ ایسی ماں کس کو ملے؟ کہا کہ تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ یہ اہل بیت کا کمال، حر بنا کس کی وجہ سے؟ کسی